اس دن ہم نے یہ چوتھا سبق پڑھا تھا حروف جر کے حوالے سے، مین، الا، ضمائر کے حوالے سے، انا، انتا، اور فعل کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا ذہبہ وہ گیا، خرجہ وہ نکلا. تو ان کو مثالوں کے ساتھ پڑھا تھا. اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ ذہب الی المسجد، وہ مسجد گیا ہے. اب ہم نے جب پڑھا کہ جب فاعل ظاہر ہو تو اس کا ترجمہ وہ نہیں بلکہ فاعل کا کیا جاتا ہے. ذہب بلال الی المسجد، بلال مسجد گیا. لہذا ذہبہ وہ گیا کا معنی دیتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم آئے جو فاعل بن سکتا ہو تو وہ کا معنی ختم ہو جائے گا. مین سے، مین کے بعد والے اسم پر ال ہو تو مین پڑھیں گے، جیسے الا، تک، الیابان، یابان، یہ الفاظ میننگ ہے. الہند، ہندوستان. السوق، بازار. الجامعہ، یونیورسٹی. الفلپین، فلپائن. الصین، چین. المدیر، ہیڈ ماسٹر. المدرسہ، اسکول. تو آج ہمارا 5واں سبق ہے. یہ پچھلا سبق اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ اچھے طریقے سے آپ کو پچھلا سبق یاد ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے. اس سبق میں ہم مدرجہ ذیل چیزیں سیکھیں گے. بلال کی کتاب، امام کا گھر. اس کو اصطلاح میں مرکب اضافی کہتے ہیں. اب مرکب اضافی کی میں آسان ڈیفینیشن آپ کو کر دیتا ہوں. جس میں کا، کی، کے کا معنی پایا جائے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. جس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرتے وقت کا، کی، کے کا اردو میں معنی پایا جائے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. اس مفہوم کو عربی میں یوں ادا کیا جائے گا: کتاب بلال، بلال کی کتاب. بیت الامام، امام کا گھر. اس صورت میں پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اس کی میں نے آپ کو وضاحت پہلے کر دی کہ مضاف مرکب اضافی، مرکب اضافی کے آگے دو اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. مرکب اضافی کے دو اجزاء ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا خواہ اس کی آخر میں تنوین ہو، جیسا کہ پہلی مثال میں ہے، یا اس پر ال داخل ہو جیسا کہ دوسری مثال میں گزرا. اب مضاف اور مضاف الیہ، اب اس کا اعراب بھی بتا دیا گیا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی دو مثالیں پڑھی. کتاب بلال، بلال کی کتاب. اب کتاب پر ایک پیش ہے، با، کتاب کی با پر ایک پیش ہے، تو اس کا اعراب جو ہے یہ ہلکا ہو گیا. دو تنوین تھی، اصل میں تھا کتاب بلال، ایسے تھا. جب کتاب کی اضافت بلال کی طرف کی گئی تو کتاب جو ہے یہ تنوین اس کے آخر میں تھی، وہ تنوین ختم ہوگی، اب ایک پیش اس پر رہ گی، تو اس کو کہتے ہیں اعراب کا ہلکا ہونا. اگر تثنیہ اور جمع ہے تو تثنیہ اور جمع میں نون حذف ہو جاتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے ایگزامپل کے ساتھ اس کو. تو ابھی یہیں تک محدود ہے، تو آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ کتاب بلال، اس میں اضافت کی گئی ہے کتاب کی کس کی طرف؟ بلال کی طرف. اب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب جس چیز کی نسبت کی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس چیز کی طرف کی جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اب بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت کیا ہے؟ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ. اب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول جو ہے یہ مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ. مضاف پر ال یا تنوین نہیں آئے گی، بلکہ اس پر صرف ایک حرکت ہوگی، وہ صرف اور صرف اگر دو پیش ہے تو ایک پیش رہ جائے گی. جیسے کتاب بلال، بلال کی کتاب. چنانچہ کتاب بلال یا الکتاب بلال کہنا غلط ہوگا. اب کوئی کہے کہ الکتاب بلال، تو یہ اس کا کہنا درست نہیں ہوگا. کتاب من، کس کی کتاب؟ اس میں من مضاف الیہ ہے
اور لیکن اس کے آخر میں کسرہ زیر نہیں ہے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جر کی علامت کسرہ زیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ یکساں حالت میں، یکساں کہتے ہیں ایک ہی حالت پہ، کہ جن کی حالت نہیں بدلتی، ان کی حالت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے ہا اولائی کا لفظ ہے، ذالکا کا ہے، ذالکا، ہا اولائی، اولائی کا اور من، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے۔ علی مکتب المدیر، علی مکتب المدیر، مدیر کی میز پر، اس میں مکتب حرف جر علی کی وجہ سے مجرور ہے، مکتب جو ہے یہ حرف جر علی کی وجہ سے مجرور ہے، اور المدیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ مکتب المدیر، مکتب المدیری، مکتب المدیر، مدیر کی میز، مکتب کہتے ہیں میز کو، مکتب المدیر، مدیر کی میز۔ اب علی شروع میں حرف جر آ گیا، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، علی مکتب المدیر، مدیر کی میز پر، اس میں علی کی وجہ سے مکتب پر زیرہ مکتبی ہم نے پڑھا، اصل میں مکتبو تھا، مکتب المدیری، مدیر کی میز۔ جب علی شروع میں آ گیا تو حرف جر علی کی وجہ سے مکتب پر زیر آ گئی، تو علی مکتب المدیر، مدیر کی میز پر۔ تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کہ اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تحت المکتبی، میز کے نیچے، تحت ہمیشہ جو ہے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ تحت المکتبی، میز کے نیچے، تحت الکتابی، کتاب کے نیچے، النداء، جو اسم یا جو اسم کے بعد آئے اس پر صرف ایک ضمہ پیش ہوگا۔ النداء کیا ہوتا ہے؟ جو اسم کے بعد آئے اس پر صرف ایک ضمہ پیش ہوگا، جیسے یا احمد، ہم نام لیتے ہیں یا محمد، یا استاد۔ اب حروف ندا کے بعد جو اسم آئے گا اس پر ایک پیش رہ جائے گی۔ اب جیسے ہی ہم کہتے ہیں یا استاد، یا معلم، اصل میں کیا تھا؟ معلم، استاد، حامد، دو پیش تھی۔ جیسے ہی ندا آیا تو اس کے آنے کے بعد یا احمد دو پیش سے ایک پیش رہ گئی، اب اس کی ایک پیش ختم ہو گئی۔ یا حامد، یا استاد کہنا غلط ہوگا، آپ کوئی کہ یا حامد ایسا کہے گا تو وہ غلط کہے گا، اسے کیا کہنا چاہیے؟ یا حامد، یا استاد، یا استاد، دو پیش پڑے گا یا کے بعد، تو اس کا کہنا یہ غلط ہوگا۔ چوتھا قاعدہ، ابن اسمن، ابن کا مطلب بیٹا، اسمن کا مطلب نام۔ ان دونوں اسماء کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے، اگر ان اسماء سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو حمزہ پڑھنا بھی جائے گا اور لکھا بھی، لیکن اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، اور اس پر علامت وصل لگا دی جائے گی۔ اسم الوالد بلال و اسم البنت آمنہ، لڑکے کا نام بلال ہے، اسم الولدی، لڑکے کا نام بلال، بلال ہے، و اسم البنت آمنہ، اور لڑکی کا نام آمنہ ہے۔ ابن المدرس مہندس، استاد کا بیٹا انجینئر ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، المدرس استاد، ٹیچر، مہندس کہتے ہیں انجینئر کو۔ ابن المدرس استاد کا بیٹا، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، ابن المدرس استاد کا بیٹا، مہندس انجینئر ہے۔
وابن الامامی امام کا بیٹا تاجرن تاجر ہے. اب اس کی ترکیب بھی کر دیتے ہیں. پہلے اوپر والے اسم کی کرتے ہیں, اوپر والے جملے کی. اسم الولدی لڑکے کا نام بلال بلال ہے. اسم مضاف الولدی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بلال خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے پھر اسم البنتی اسم جو ہے وہ مضاف البنت مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا آمینہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ابن المدرسی ابن کہتے ہیں, ابن یہاں پہ مضاف بن رہا ہے, المدرس مضاف الیہ کیونکہ ابن کی نسبت مدرس کی طرف ہو رہی ہے, تو اس کا اردو ٹرانسلیشن کرتے وقت بھی اس میں کا کی کے کا معنی پایا جا رہا ہے. ابن المدرس ابن مضاف المدرس مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مہندس خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ابن الامام ابن مضاف الامام مضاف الیہ تاجرن خبر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا تاجرن خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے الفاظ میننگ دیے ہوئے. الرسول رسول, الشارع گلی کوچا روڈ کو بھی کہتے ہیں شارع, الخال ماموں کو کہتے ہیں, الاس نام, العم چچا, القعبہ کعبہ, مغلقن بند, الحقیبہ کہتے ہیں بیگ کو, السیارہ کار, ہنا کا وہاں, الطبیب طبیب, البنت لڑکی بیٹی, ہنا یہاں, الدکتور ڈاکٹر, المہندس انجینئر. تو آج کا ہمارا یہاں تک سبق ہے. تو اگر کسی کو یہاں تک کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ بتلائے, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں.